یہ بتائیے کہ اگر آپ پی ٹی آئی اگر جیت جاتی ہے، دوسری جماعتیں جیت جاتی ہیں، تو کیا آپ یا پی ڈی ایم جو ہے وہ الیکشن نتائج کو ایکسیپٹ کریں گے کہ نہیں؟ دیکھو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو واضح ہیں اس پہ. ہم نے شروع دن سے کہا، میں نے شروع دن سے کہا، میں نے وارن کیا ہے ان سائڈ آؤٹ سائڈ پبلک میں ان کانفیڈنس بھی، کہ گلگت بلتستان کے الیکشنز صاف شفاف ہونا اس ملک کے لیے بہت ہی ضروری ہے. اور جو سب سے بڑا خدشہ ہے نیشنل سیکیورٹی کو اس ملک کا، وہ اس الیکشنز کو صاف و شفاف نہ ہونے کا ہے، متنازع ہونے کا ہے. مجھے خدشات ہے کہ یہاں کے عوام وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے، وہ دھاندلی برداشت نہیں کریں گے، اور جس کے خلاف ضرور احتجاج ہوگا. جی سعادت صاحب. یہ الیکشن سے پہلے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کا حتمی فیصلہ ہو چکا اور الیکشن سے پہلے اعلان ہونا تھا. اب یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اگر ان کے توقع کے مطابق یہاں رزلٹ نہیں آتے ہیں تو یہ صوبے کا جو اعلان ہے وہ منسوخ بھی ہو سکتا ہے، جس کا الزام پی ڈی ایم پر لگ سکتا ہے کہ ان کے اعتراض کی وجہ سے تاخیر ہوئی اور اب منسوخ ہو گیا. کیا یہ خدشات بھی ہیں؟ نہیں، بالکل یہ خدشات نہیں ہے. خدشات یہ ہیں کہ اگر پی ٹی آئی یہاں سے الیکشن جیت جائے، زبردستی جتوایا جائے، تو میرا اس سے بہت سے خدشات ہے. سب سے پہلے خدشات یہ ہے کہ وہ خود اپنے پالیسی پہ یو ٹرن لے، جیسے انہوں نے ماضی میں ہر پالیسی پہ یو ٹرن لیا، جیسے انہوں نے الیکشن کے دوران اور الیکشن کو جیتنے کے لیے یہ نعرہ اٹھایا، بعد میں اس کے خلاف جا سکتے ہیں. دوسرا جو میرے خدشات ہے کہ جس طریقے سے ان کے وزیر یہاں پھر رہے ہیں، ووٹ خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طریقے سے ان کے لیے آئی جے آئی بنایا گیا ہے، اور جو منصوبہ بندیاں ہیں، اگر یہ ریگنگ کا الزام لگتا ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کا اصل تحریک ہے، یہاں کا عوام کا جدوجہد ہے، کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے. گلگت بلتستان کے عوام کا خون پسینہ اس جدوجہد میں شریک ہے. اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں اگر پی ٹی آئی کی اکثریت ہو کہ اس پروسیس کو وہ متنازع بنائے. جنہوں نے صرف اس ایشو کو اٹھایا ایک سیاسی نعرہ کے طور پہ، وہ اس کو اینڈ پوائنٹ تک، کنکلوژن پوائنٹ کنسنسس کے ساتھ نہیں لے آ سکتے ہیں. اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مجھے پہلے 2018 سے پہلے کہا تھا کہ جنوبی پنجاب بنے گا. تو میں شک کی نگاہ سے ان کو دیکھتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں جس کی جماعت میں یہ بات ہے ہی نہیں، جس کے منشور میں یہ وعدہ ہے ہی نہیں، اگر وہ الیکشن جیت جائے تو پوری دنیا پوچھے گا کہ ان کا تو مینڈیٹ ہی نہیں تھا، ان کا تو وعدہ ہی نہیں تھا، یہ ان کو ڈکٹیشن ملا ہے، یہ کسی کے کہنے پہ کیا ہے. جبکہ جب اصل سیاسی جماعتیں جیتتے ہیں، جن کے منشور کا بھی حصہ ہے، جن کا 2020 سے نہیں 2018 کی منشور سے اور 2015 سے سیاسی ایکٹیویٹیز میں جو ہم شامل ہیں اس میں ہیں، تو پھر مانیں گے لوگ کہ نہیں، یہ کسی کے ڈکٹیشن پہ نہیں، گلگت بلتستان کے عوام نے خود گلگت بلتستان کے فیصلے لیے ہیں. اور میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں، گلگت بلتستان کے سے عوام سے وعدہ کرتا ہوں، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے ہم سب سے انہوں نے یہ یہاں آ کے اور اس پہ بات کیا ہے، اب ہم ان کو اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم اس سے ان کو ہٹنے نہیں دیں گے. ہم اس جدوجہد کو الیکشنز کے بعد اس کی تسلی دیکھنا چاہتے ہیں. الیکشنز اس کی شروعات ہے، اس کا اینڈ نہیں ہے. 15 نومبر ہمارا امتحان کی دن ہے، حق حکمیت کے امتحان کے دن ہے، حق ملکیت کے امتحان کے دن ہے، حق روزگار کے امتحان کے دن ہے. اور اگر ہمیں صرف ان میں سے ایک ملتا ہے تو تب بھی ہم کامیاب نہیں ہیں. مجھے تو ڈر ہے کہ اس قسم کے جو پی ٹی آئی کی روایت ہے، طریقہ کار ہے، وہ ایک ہاتھ سے لیتے تو ضرور لیں گے. اگر وہ کہتے کہ ہم صبح لیں گے تو شاید وہ سوچیں گے کہ جو بھٹو شہید کا دیا ہوا گندم کا سبسڈی ہے، تیل کا سبسڈی ہے، وہ چھینا جائے، جو آپ کا ٹیکس کا تحفظ ہے وہ چھینا جائے. وہ بھی ہم نہیں ہونے دیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام کو وہ 70 سال کا کمپنسیشن اس صورت میں ملنا چاہیے کہ ان کا سبسڈیز کو تحفظ دیا جائے، ان کو سٹیٹس کا تحفظ دیا جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف صوبہ سے کے ملنے سے اور حق ملکیت، حق روزگار نہیں ملنے سے ہمارا کامیابی نہیں ہوگا.
हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अगर हर तौर पे हर तरीके से एम्पावर्ड देखना चाहते हैं तो हमें काफ़ी कुछ लेना पड़ेगा। और ये सियासी जद्दोजहद, आई एम सॉरी, इनके पुतली की बस की बात नहीं है। उनको तो समझ में नहीं आता है कि यहाँ के अवाम के मुतालबात क्या है। वो समझते हैं कि मैं ये नारा लगाऊं, ये गाली दे दूं, इलेक्शन मेरा होगा। ये कोई इलेक्शन की बात नहीं है, ये सरजमीन का, इस अवाम के किस्मत की बात है। और हम इन खिलाड़ियों को इसकी किस्मत के साथ खेलने नहीं देंगे। सर 15 नवंबर को इंतखाबात के बाद क्या गिलगित बल्तिस्तान में अभी पीडीएम बनने जा रही है, ये बताएं। 15 नवंबर के बाद मैं इनडायरेक्टली तो इन्होंने ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर पीटीआई की हुकूमत बन रही है। इन्होंने ये ऐलान करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कोई वज़ीर आज़म की तकरीर के थ्रू, कभी कोई प्लांटेड सर्वे के थ्रू, मगर आप ऑन द ग्राउंड है, मैं ऑन द ग्राउंड है। ज़मीनी हक़ाइक़ भी एक चीज़ होता है। और ये जो अवाम की जज्बा है, अवाम का जो नाराज़गी है वो ज़ालिम वफाक की हुकूमत के ख़िलाफ़, उसको भी संभालना मुश्किल है। ये जितना भी धांधली करे, हमारा मौजूदगी और हमारा कैंपेन में अगर उनका साजिश था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 0 ही सीट्स दिलवा दे, वो साजिश को नाकाम करवाएंगे, हम उसके धांधली को रोक देंगे। ये बताइएगा कि जब आपका इलेक्शन जारी था तो एक तासुर ये दिया जा रहा था कि आपको शायद सौदेबाजी के लिए पैगाम आ रहे थे कि पीडीएम छोड़ो और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत लो। आई थिंक कि यही जो साजिश है और ये जो बयानिया है, एक तो आपने अगर नुसरत जावेद का इसके कॉलम नहीं पढ़ा, ज़रूर पढ़े। उसने बड़ा अच्छा तरीके से इसको बयान किया है। लेकिन ये जो अगर मुझे कोई फेवरेटिज्म नहीं चाहिए। मैं अपना हक मानता हूँ, मैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस मानता हूँ, अपना आईनी हक का फ़ायदा उठाने होंगे, चाहे वो फ्रीडम टू कैंपेन, फ्रीडम टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहता हूँ। उस तक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है मुझे। यहाँ तक कि यहाँ के अदालत ने मुझे सुबह बदर करने का हदायत दे दिया था। तो अगर ये हमें सॉर्ट ऑफ फेवर करने की बात है, ये तो ऐसे तो नहीं लगता है कि ज़मीनी हक़ाइक़ की बात है। लेकिन हमने कभी ये मुतालबा नहीं किया, जबकि दूसरे जमातों के माजी कुछ और चीज़ दिखाते हैं। उन्होंने शायद इस किस्म की बार्गेनिंग की होगी, हमने ये कभी नहीं की। हमने हमेशा मुतालबा किया साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाया जाए। और आज भी मेरा आपके सामने एतराज़ ये है, शिकवा ये है, कंप्लेंट ये है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जाता।